رب تعالیٰ قرآن مقدسہ میں فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ابھی میں اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر بندہ ذرہ بھر نیکی کرے گا تو وہ بھی اس کے نامۂ اعمال میں لکھا جائے گا، اگر ذرہ بھی گناہ کرے گا تو وہ بھی اس کے نامۂ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن ہے، ابتدائی جوانی ہے، ابتدائی جوانی میں حضور کا دامن نصیب ہو جاتا ہے اور حضور کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کیا نصیبیں تھے ان کے، جنہوں نے کلمہ لانے والے نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کیا نصیبیں تھے ان کے، جنہوں نے نماز لانے والے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کیا نصیبیں تھے ان کے، جنہوں نے باشکل مصطفیٰ اللہ کے نور کو دیکھا تھا۔ کیا نصیبیں تھے ان کے، جن کے آنکھوں کو خدا پیار سے دیکھا کرتا تھا۔ کیا نصیبیں تھے ان کے، جن کی صحبت میں بیٹھنا رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا ذریعہ قرار دے دیا گیا۔ کیا نصیبیں تھے ان کے، کیا نصیبیں تھے برادران اسلام، اللہ اللہ کیا نصیبیں تھے ان کے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن ابتدائی جوانی ہے، حضور کی تربیت نے انہیں اس قدر معتبر بنا دیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے حضور کی خدمت کرتا رہوں۔ ثعلبہ نے کہا آقا ابتدائی جوانی ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ تر وقت آپ کی خدمت میں گزاروں۔ میرے آقا نے کسی کو نانا کیا ہے، میرے آقا نے کہا ہے ثعلبہ تجھے اجازت ہے۔ پھر ثعلبہ جب 24 گھنٹہ میری آقا کی خدمت کرنے لگے ہیں تو میرے آقا نے حضور کریم نبی کریم نے ثعلبہ کی ڈیوٹی مقرر کر دی ہے۔ ثعلبہ کو کوئی سامان لینا ہوتا تو ثعلبہ کو بھیج دیتے، جب کوئی سودا صرف لینا ہوتا تو ثعلبہ کو بھیج دیتے، جب کبھی کبھی اعلان کرنا ہوتا تو ثعلبہ کو منادی بنا دیا کرتے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں ثعلبہ فلاں صحابی کے مکان پر چلے جاؤ، ابتدائی جوانی ہے، ابتدائی جوانی ہے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچے ہیں دستک دینے کے بجائے دروازے کو دھکا دے دیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ہے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک عورت ہے اس دروازے کے پیچھے غسل کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس عورت پر نظر پڑی ہے فوراً نظر کو پھیر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اسے تو گناہ نہیں کہا جائے گا، اندھے کی گناہ پر اتنا زیادہ احساس کر رہی ہے۔ کہتے ہیں مولا اگر تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو آج مجھ سے اتنی بڑی گناہ نہ ہوتی۔ مولا اگر تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو آج مجھ سے اتنی بڑی گناہ نہ ہوتی۔ اللہ آج میں مسلمان ہونے کے بعد کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، لیکن ذرا غور کرے برادران اسلام، وہ ثعلبہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں مولا میرے گناہوں کو دنیا میں چاہے جتنی بڑی سزا دے دے مجھے منظور ہے، لیکن میرے گناہوں کو میرے محبوب کو اطلاع مت ہونے دینا۔ اگر ان کو اطلاع ہو گیا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں مولا تیرے سامنے ستاری کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، یا میرے گناہوں کو دنیا میں چاہے جتنی بڑی سزا دے دے لیکن میرے گناہوں کو میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا۔ اگر ان کو خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن ذرا غور کرے برادران اسلام، ایسے میں عاشقوں کی پہچان اس کے مصطفیٰ انگڑائی لیتی ہے۔ پھر ثعلبہ وہ خبر میرے آقا کے بارگاہ میں بھی لے کر نہ گئے، نہ اپنے گھر گئے ہیں، بلکہ مدینہ منورہ کے کنارے ایک غار ہے، اس غار کے اندر تشریف لے گئے ہیں۔ بس تینوں رات رونا ہے رونا، اور کہتے ہیں مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر میرے گناہوں کو میرے محبوب کو اطلاع
ہوئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، مولا میرے گناہوں کو دنیا میں چاہے جتنی بڑی سزا دے دے لیکن میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن ذرا غور کرے برادران اسلام، 40 دن تک مسلسل ہو گئے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں سالبہ دکھتا نہیں، سالبہ کہاں ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں آقا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے، دکھتا نہیں، نہ اس کے گھر والے کوئی خبر لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ہے، پیغام لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، ایک آپ کا غلام ہے جو 40 دنوں تک ایک غار کے اندر رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ذرا غور کرے برادران اسلام، 40 دنوں تک ایک غار کے اندر رو رہا ہے۔ میرے آقا نے کہا ہے سلمان فارسی اور عمر فاروق اعظم سالبہ کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی سلمان چلے ہیں اور عمر فاروق اعظم چلے ہیں، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، جب اس سے پوچھے ہیں بتا کیا تو سالبہ کو جانتا ہے، ابن عبد الرحمن کو جانتا ہے؟ چرواہا نے جواب دیا ہے میں کسی سالبہ کو نہیں جانتا، کسی عبد الرحمن کو نہیں جانتا، ہاں مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ رات کا آخری عرصہ آتا ہے، رات کا آخری پہر آتا ہے، ایک نوجوان ہے جو رات کے آخری سناٹے حصے میں آتا ہے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، مولا میرے گناہوں کو دنیا میں چاہے جتنی بڑی سزا دے دے۔ سالبہ یہی عرضی کر رہے ہیں مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صحابی رسول کہتے ہیں چلو سالبہ کا پتہ چل گیا ہے، چرواہا نے جواب دیا ہے اگر اس کا انتظار کرنا چاہتے ہو تو رات کا آخری پہر کا انتظار کرو، جب رات کا آخری عرصہ آئے گا سالبہ غار سے نکلتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے آئے گا اور کہے گا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت سلمان فارسی ہے اور عمر فاروق اعظم ہے، رات کا آخری حصہ انتظار کرنے لگے ہیں، جب رات کا آخری پہر آتا ہے تو صحابی رسول غار سے نکل کے آتے ہیں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اور یہ کہتے ہیں مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا میرے گناہوں کو بخش دے۔ اگر میرے گناہوں کو میرے محبوب کو اطلاع ہو گئی تو ان کا دل دکھے گا، لیکن ذرا غور کرے برادران اسلام، جیسے ہی صحابی رسول اس غار سے نکلے ہیں، غار سے آئے ہیں، سفار عمر فاروق اعظم ہیں، ان کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں سالبہ یہ تو نے کیسی حالت کر لی ہے؟ سالبہ کہتے ہیں اس آنکھوں نے اتنے گناہ کر دیے ہیں کہ میں اپنے حضور کے بارگاہ میں جانے کے قابل نہیں ہو، ان کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہو۔ پھر کہتے ہیں عمر فاروق اعظم چل تجھے آقا نے بلائی ہے۔ صحابی رسول نے جیسے اس بات کو سنی ہے پورا وجود کانپنے لگا ہے اور کہتے ہیں اگر مجھے آقا نے بلائے ہیں تو میں ضرور چلوں گا، لیکن مجھے اس وقت لے کے جانا جب میرے نبی مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے کر جائے، اس وقت مجھے لے کر جائے، لے کے چلنا، کیونکہ میں اپنے آقا کو آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوں، ان کے بارگاہ میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر صحابی رسول ہیں سلمان فارسی ان کو لے کر انتظار کرنے لگے ہیں، جب فجر کا وقت آتا ہے پھر صحابی رسول کو مسجد میں لایا جاتا ہے، جیسے ہی میرے نبی کریم پہلی قرأت کی ہے، قرأت کی آواز سنتے ہوئے سالبہ نے چیخ ماری اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جب میرے آقا نماز سے فارغ ہوئے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں سالبہ کہاں ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں آقا یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے۔ پھر میرے آقا نے سالبہ کا ہاتھ پکڑا ہے اور ہلایا ہے، صحابی رسول ہوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں صحابی رسول مولا مجھ سے اتنی بڑی گناہ ہو گئی ہے کہ
مجھ سے اتنی بڑی گناہ ہو گئی ہے کہ یہ آلود آنکھیں آپ کی بارگاہ میں دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اے سالبہ بتا کیا میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جس سے تیرے گناہ معاف ہو جائے، تیری بخشش ہو جائے۔ سالبہ کہتے ہیں مگر آقا میری گناہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ رب فرماتا ہے سالبہ تیری گناہ نہیں بلکہ رب کا کلام بڑا ہے۔ اللہ پھر سالبہ کو اس کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ 8 دن گزر گئے ہیں، سالبہ میرے آقا کے بارگاہ میں نہیں آئے ہیں۔ سلمان فارسی ہے کہتے ہیں آقا لگتا ہے سالبہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہے گا، زیادہ دن تک زندہ نہیں رہے گا۔ میرے آقا کہتے ہیں چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کو بخشش کا فرمانا سناتے ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا سالبہ کے بستر پر تشریف لے گئے ہیں، میرے آقا نے سالبہ کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہے، سالبہ نے سر کو بیٹے گرا لیا ہے۔ پھر میرے آقا کرم کرتے ہوئے سالبہ کا سر اپنے زانوں پر رکھا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوبی لکھا ہے، اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی، سبحان اللہ، پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہے۔ میرے آقا کرم کرتے ہوئے سالبہ کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، پھر سالبہ نے سر کو ہیٹے گرا لیا ہے۔ پھر میرے آقا کہتے ہیں بتا سالبہ، اتنے میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اگر سالبہ پورے دنیا کے انسانوں کے برابر اگر گناہ لے کر آئے گا، پورے دنیا کے انسانوں کے برابر اگر پاپ لے کر آئے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اگر سمندر کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی نہ کردہ جرم کا احساس اللہ کو بہت پسند آیا ہے۔ اگر یہ سمندر کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر میرے آقا نے کہتے میرے آقا فرماتے ہیں اے سالبہ پڑھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ حضرت سالبہ نے جیسے ہی اس آیت کو پڑھی ہے چیخ ماری ہے اور زمین پر گرے ہیں، انتقال ہو گئے ہیں۔ پھر میرے آقا کہتے ہیں صحابی رسول کہتے ہیں آقا یہ تو انتقال ہو گیا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں اس کو غسل دو، اس کی نماز جنازہ میں خود پڑھانے آؤں گا، لیکن ذرا غور کرے برادران اسلام غسل دے دیا گیا ہے۔ قبرستان کی طرف تشریف لے کر گئے ہیں، قبرستان کی طرف تشریف لے کر گئے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ کسی دیکھنے والے نے پوچھا ہے اے نبی کریم آپ اپنی انگلیوں کے بل کیوں چل رہی ہے؟ تو میرے آقا کیا جواب دیتے ہیں اے تم نہیں جانتے ہو اللہ نے اس سالبہ کے ناکردہ جرم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے تمام فرشتوں کو زمین پر